دین اسلام، اس کے اصولی اعتبار سے 3 شعبے ہیں۔ ایک ہے ایمان، عقیدہ، اور دوسرے ہیں اعمال۔ ایمان اور عقیدہ، عقیدہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو ایمان تو سمجھ میں آتا ہی ہے، اور اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ۔ اور تیسری چیز ہے ایمانی صفات، ایمانی اخلاق، اللہ سے محبت کرنا، توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا۔ یہ ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے، اور ان ایمانی صفات کا تعلق بھی دل سے ہے، یعنی یہ دل میں ہوتی ہیں سب چیزیں، اعمال میں ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ تو اعضائے ظاہرہ سے، ہاتھ پاؤں سے ادا ہوتے ہی ہیں۔ اب آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، لیکن توجہ فرمائیے، اعمال کا عادی ہونا اور اعمال کا ادا کرنا آسان کام ہے، اور ایمان کا کامل درجہ حاصل کرنا اور ایمانی صفات جن کا بھی آپ نے ذکر سنا، یہ اپنے اندر پیدا کرنا اور ان میں کمال حاصل کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ اور آدمی مومن کامل نہیں ہوتا جب تک ایمان کامل نہ ہو جائے، جب تک ایمانی صفات اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے، جب تک وہ ایمانی اور اسلامی اعمال کا عادی اور پابند نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے اور ہمیں ایک مختصر سی زندگی دی گئی ہے، 60-70 سال کی، 100 سال کی۔ وہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم ایمان کامل کر لیں، اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کر لیں۔ وہ بلڈنگیں بنانے، حکومتیں حاصل کرنے، حکومت چلانے، بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جاوے اور صحیح سمجھ میں آ جاوے تو اللہ کا بڑا انعام ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بہت ساری روحیں پیدا فرما دی ہیں، اور وہ روحیں اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آ رہی ہیں۔ انسان پیدا ہو رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ دنیا میں جو آیا وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ جنت والے اعمال کرے گا تو جنتی، جہنم والے اعمال کرے گا تو جہنمی۔ اور کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جو اس دنیا میں نہیں آئیں گی۔ جو روحیں اس دنیا میں نہیں آئیں گی، ان کے متعلق سوال کیا حضرت حاجی صاحب سے کسی شخص نے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جو روحیں دنیا میں آئی ان کو
خطرہ لاحق ہے. جنت میں بھی جا سکتے ہیں، جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. اور جو روحیں دنیا میں نہیں آئی وہ خطرے سے بچ گئی، وہ سب جنت میں ہی جائیں گے. ہاں دیکھو دوستو، برا نہ مانیو، یہ برا ماننے کی جگہ نہیں، یہ آپریشن تھیٹر بھی ہے، آپریشن بھی ہوتا ہے یہاں. کڑوی دوائی تو پلائی جاتی ہے لیکن آپریشن بھی ہوتا ہے. ہاں دینی سمجھ اتنی کم ہو گئی ہے کہ اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ بالکل نہیں رہی تو صحیح ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھ رکھی، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو دینی سمجھ ہے، جن کو اللہ نے دینی سمجھ دی ہے نا، ان کی حالت ہی الگ ہوتی ہے. اس مجمع میں جب لوگوں نے یہ سنا کہ کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جو دنیا میں نہیں آئیں گی اور وہ جنت میں ہی چلی جائیں گی، تو ان کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، ہم تو دنیا میں آ کے پھنس گئے، کیا پتہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو ان میں سے ایک نے کہا، جی حاجی صاحب، وہ جو روح ہے دنیا میں نہیں آئیں گی، وہیں سے وہیں جنت میں چلی جائیں گی، وہ تو بڑے مزے میں ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے وہ تو. ہاں بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے. پھر لوٹاتا ہوں میں اپنے الفاظ. دنیا میں آنے والے تو خطرے میں پھنس گئے، جنت میں بھی جا سکتے ہیں، جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. اور جو دنیا میں نہیں آئے وہ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں. تو بڑے مزے میں ہوں گے جی، وہ تو بڑے خوش نصیب ہوں گے. فرمایا انہیں جنت میں کیا خاک مزہ آئے گا، یعنی کچھ مزہ ہی نہیں آنے گا ان کو جنت میں. جنت میں مزہ ان کو آئے گا جو دنیا میں آئیں گے. اور دنیا میں آ کر دنیا کے حالات سے گزر کر، ان تھپیڑوں میں رہ کر، ان طوفانوں میں رہ کر، ایمان کامل کر کے، ایمانی صفات کامل کر کے، اعمال کے عادی، اعمال کے پابند ہو کر جب دنیا سے جائیں گے، جنت میں مزہ ان کو آئے گا. ہاں تو میرے دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ ایمانی صفات، ایمان کا کمال یعنی یقین اور ایمانی صفات، ان کا پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. مشکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ان کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے اعمال ظاہرہ کے لیے بھی، لیکن ایمانی صفات کے لیے، یقین کے اعلیٰ درجے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اکثر و بیشتر ہماری دینداری بس نماز روزے تک رہ جاتی ہے، آگے کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اللہ کا فضل، اللہ کا احسان. یہ ایک مجلس ماہانہ ہوتی ہے، مختصر ہی صحیح، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں، لیکن مختصر ہی صحیح، کہ الحمدللہ یہاں پر یہ سب باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں. پچھلے مہینے عرض کیا گیا تھا، بلکہ 2 مہینے ہو گئے، یہ پچھلے مہینے میں بھی، اس سے پچھلے مہینے میں بھی، کہ اللہ سے محبت کرنا، بلکہ اللہ سے محبت سے بڑھ کر عشق کرنا، یہ ایمانی صفت ہے، ایمانی تقاضا ہے، اور مومنوں کی پہچان ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا ترجمہ یہی ہے. ایک دوسری آیت شریفہ بھی بتائی تھی، حدیثیں بھی سنائی تھی. آج میں وہ نہیں سنا رہا ہوں، نہیں تو بات پھر وہیں رہ جائے گی. اب یہ سننے کے بعد ہر شخص کے دل میں یہ
سوال بھی پیدا ہونا چاہیے، یہ جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں کیسے پیدا ہو۔ پیارے بھائیوں، پہلے مہینے میں نے مختصر طور پر محبت کسے کہتے ہیں، محبت کیوں ضروری ہے، محبت کیسے پیدا ہوگی، یہ سب بات بیان کر دی تھی۔ اب اس مہینے میں بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیے گا۔ محبت کے اسباب، یعنی محبت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے، جو محبت کے اسباب ہیں، جو محبت کا سبب ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کامل درجے پر پائی جاتی ہیں، کامل درجے پر پائی جاتی ہیں۔ دیکھو، میں اس کا ایک حاصل بتاتا ہوں آپ کو۔ بات تو آج کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آج کے حالات سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رہی، واقفیت نہیں رہی۔ ہاں، ایک محمد علی کلے تھا، کافی دنوں کی بات ہے، کافی زمانے کی بات ہے، باکسنگ میں عیسائی تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا اور دنیا کا نمبر 1 کھلاڑی تھا وہ۔ پہلے تو لوگ اس سے صرف اس لیے، دنیا بھر کے لوگ اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا کھلاڑی ہے، تھا افریقہ کا، رہتا تھا شاید امریکہ میں، لیکن دنیا بھر کے لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ پھر جب وہ ایمان لے آیا تو دنیا بھر کے مسلمان اس سے محبت کرنے لگے۔ ہاں، تو دیکھو دوستو، حاصل اس بات کا یہ ہے کہ جس شخص کے اندر کمال ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کمال ہو، عام طور سے انسانی طبیعت اس سے محبت کرتی ہے۔ کوئی فلمی ایکٹر ہو، کوئی کرکٹ کھلاڑی ہو، کوئی ہو جس میں کوئی کمال پایا جاتا، کچھ بھی کمال پایا جاتا ہے، عام طور سے انسانی طبیعت اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، جس شخص کے اندر سخاوت ہوتی ہے، سخاوت کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے کام آنا، دوسروں کا بھلا کرنا، دوسروں کا نفع کرنا، سخاوت اس کو کہتے ہیں۔ احسان کرنا کہہ لو آپ، احسان سے اور اچھی طرح بات سمجھو۔ جو شخص انسانیت پر بلکہ جاندار چیزوں پر احسان کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، طبیعت اس کی طرف خود مائل ہوتی ہے، سخاوت کی طرف طبیعت خود مائل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا کہ ایک شخص فلاں جگہ دور دراز، جہاں کبھی آپ گئے بھی نہیں، روزانہ 1,00,000 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو دیکھو خود آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی۔ جو شخص خود آپ پر احسان کر دے، اس کی طرف تو طبیعت جھک جاتی ہے۔ جانوروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس کی تو بات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، لیکن درندے تک، جو لوگ ان کو صبح شام خوراک دیتے ہیں، وہ ان کو ڈنڈے ہی سے مارتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کہتے ان کو۔ شیر، بھیڑیے، درندے جو جائے، احسان، سخاوت، احسان۔ جی، ایک تیسری چیز اور ہے
جس کو کہتے ہیں تقدس، بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت بھلا آدمی ہے۔ میں پرانی مشہور باتیں ہیں جو ہمارے زمانے کی ہیں، ہم نے پڑھ رکھی ہیں، آج کوئی ایسی مثال ہے بھی نہیں۔ ہاں، فلاں بادشاہ بڑا انصاف کرنے والا تھا، اس نے اپنا محل بنایا، اس کو اپنا محل بنانے کے واسطے ایک بڑھیا کے مکان کی ضرورت تھی، جھونپڑے کی ضرورت تھی تاکہ اس کی دیوار سیدھی ہو جائے۔ اس نے اس بڑھیا کو ہر ممکن راضی کرنے کی کوشش کی کہ تو جو چاہے لے لے، لیکن یہ اپنا جھونپڑا، اپنی یہ مکان مجھے دے دے، میرا محل صحیح بن جائے گا، سیدھا بن جائے گا۔ لیکن نہیں مانی، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، کیوں نہیں مانی۔ تو اس نے اس بڑھیا سے زبردستی اس کا گھر نہیں لیا، اپنے محل کی دیوار ٹیڑھی کر لی۔ پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہوگی، نوشیروان عادل کہتے ہیں، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان دنوں میں وہ حیات تھا ایران میں، تو نوشیروان عادل۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ سن کر آج بھی اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اسباب۔ جس چیز کے اندر حسن ہوتا ہے، حسن، چاہے وہ کچھ بھی چیز ہے، آدمی کا دل اس کی طرف خود بھی مائل ہوتا ہے۔ مکان کسی کا دیکھا آپ نے، بڑا اچھا بنایا بھائی، ہاں بہت اچھا ہے، آپ کا دل خوش ہو رہا۔ تاج محل کو دیکھ دیکھ کے لوگ خود خوش ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں، تو یہ چیزیں ہیں محبت کے اسباب، اور یہ چیزیں اللہ کی ذات میں کامل درجے میں پائی جاتی ہیں، اتنی پائی جاتی ہیں، اس درجے میں پائی جاتی ہیں کہ دوسروں کے یہاں تو یہ برائے نام ہی ہیں، اللہ کے یہاں کامل درجے میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آدمی ان پر غور کرے اور سوچے تو اللہ کی محبت کے اپنے دل کے اندر سے فوارے پھوٹتے ہیں، ابلتی نہیں، فوارے پھوٹتے ہیں اگر آدمی غور کرنے لگے۔ ہاں، لیکن سچ بات یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ انسان اتنا غافل اور اپنی خواہشات کا اتنا حریص کہ بس اسے کچھ نہیں سوچتا سوائے اپنے خواہش پوری ہونے کے۔ مثال کے طور پر آپ بچہ پیدا ہونے کا نظام دیکھیں، جو آپ کی آنکھوں سے دور ہے، یعنی پیٹ کے اندر کا معاملہ چھوڑ دیجئے اسے، جو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں اسی کو سوچ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کا باہر آنے کا راستہ آسان کر دیا۔ ہاں، آج کی بات تو فطرت سے لوگ لڑ رہے ہیں اور فطرتی چیزوں کو ختم کر رہے ہیں، ورنہ بچہ پیدا ہونے کے واسطے آپریشن کی ضرورت نہیں، ایک قدرتی نظام ہے، اس قدرتی نظام سے پورا جسم اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے اور راستہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا بچہ اس چھوٹے سے راستے میں کو آسانی سے باہر آتا ہے۔ طبیب، ڈاکٹر
جب اس نظام کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اسی واسطے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں آپریشن کرنا پڑے گا، بغیر آپریشن کے بچہ نہیں ہوگا۔ وہ جو قدرتی نظام ہے وہ حرکت میں نہیں آیا ہے، اللہ کا احسان۔ میں پیٹ کے اندر کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، باہر کی بات بتا رہا ہوں۔ عام طور سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، جانور ہو عورت ہو انسان۔ دیکھیے اس نظام کو، اس احسان کو دیکھیے، اس احسان کو۔ بچے کو دودھ پلانا، دودھ پینا سکھانے کی ضرورت نہیں، ماں اس کو اپنی چھاتی سے لگاوے بس، اور دیکھو وہ پکڑ کے کس طرح چوسنے شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ میں احسان گنوا رہا ہوں آپ کے، وہ احسان جو ہر کسی پر ہے، ہر کسی پر، ہر کسی پر۔ قربان جائیے، بچہ پیدا ہونے میں اور پھر بچے کی پرورش میں کتنی مشقت ہے۔ باپ کو تو احساس کم، ماں کو احساس زیادہ ہے، وہ خود بیتتی ہے نا ماں پر۔ ہاں لیکن بہرحال باپ بھی دیکھتا ہے، اور باپ کو بھی پرورش میں مشقتیں سامنے آتی ہیں، سب کچھ مشقتیں برداشت کر رہا ہے اور اولاد کی پرورش کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسی محبت، ایسی دیوانگی دلوں میں پیدا کر دی کہ سب کچھ کرے گا، لیکن بچے کو کوئی آنچ نہ پہنچ جائے۔ ہاں بلکہ جتنا بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اتنا زیادہ ستاتا رہتا ہے۔ راحت دینے والے تو بہت کم ہیں۔ ہاں کتنا بھی بچہ ستا رہا، لیکن ماں کے دل سے پوچھ کے دیکھو آپ، باپ کے دل سے پوچھ کے دیکھو آپ۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، ماں کے ساتھ لڑائی، باپ کے ساتھ لڑائی، سب کے ساتھ لڑائی، اور بیٹا اپنی بیوی بچوں کو لے کر گھر سے جا رہا ہے تو ماں جانے نہیں دے رہی۔ کیا کہہ رہی؟ یہیں رہو، تو ہمارے ساتھ مت بولنا، کسی کے ساتھ مت بولنا، آتے ہوئے کا تیرا منہ دکھے گا، جاتے ہوئے کی تیری پیٹھ دیکھے گی، بس دکھے گی، مجھے اتنا ہی بتیرا۔ یہ نظام، یہ ہماری آنکھوں دیکھا ہے، اور یہ ہر انسان پر اللہ کا احسان ہے، ہر انسان پر اللہ کا احسان ہے۔ فرض کر لو، اور فرض کیا کر لو، بلکہ ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں پیدا ہونے سے بھی پہلے ہی ماں کی موت ہو گئی اور پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا، یا پیدا ہوتے وقت ماں کی موت ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت عام طور سے کوئی نہ کوئی اس کی پرورش کا انتظام کرتا ہے، اور جس کی ماں ہوتی ہے وہ بھی پرورش پاتا ہے، اور جس کی ماں نہیں ہوتی وہ بھی پرورش پاتا ہے۔ میرے دوستو،
اس میں اللہ کا کمال بھی آ گیا، اللہ کی قدرت بھی آ گئی، اللہ کا احسان بھی آ گیا، اللہ کی سخاوت بھی آ گئی۔ انہی چیزوں میں غور کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے۔ اسی واسطے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے۔ ہاں، تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک کمال، حسن و کمال اور سخاوت۔ یہ چیزیں جہاں ہیں وہاں انسان، اس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ کی ذات میں کامل درجے پر پائی جاتی ہیں۔ سوچو، غور کرو، اور سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اب آپ کتاب میں سے سنیے۔ محبت کے اسباب صرف علم، قدرت اور تقدس میں ہیں۔ اب اگر ان اوصاف کو تلاش کرو گے جن کی وجہ سے محبت حاصل ہوتے ہیں تو وہ 3 وصف نکلیں گے، یعنی علم، کمال، قدرت اور بے عیب ہونا۔ کیونکہ مقتدیان دین کو اللہ، ان کے رسول اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا علم حاصل ہے، اور وہ اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے دقائق اور حقائق سے واقف ہیں۔ دوم، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کام لیا کہ اپنے نفس کو مغلوب بنایا اور نفسانی شہوتوں کو مٹایا اور حق کی سیدھی راہ پر قائم اور جمے رہے۔ نیز طاقت کو کام میں لا کر اللہ کی مخلوق پر قبضہ کیا، سیاست و ملکی انتظام سے ہزارہ میل کی آبادی کو زیر فرمان بنایا اور اللہ کے برحق دین کی تلقین کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتایا۔ نیز عیوب باطنی سے پاک صاف نظر آئے کہ جہالت سے، بخل سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، غرض تمام بدخلقیوں سے بے عیب اور تمام عمدہ عادتوں اور اخلاق حسنہ سے متصف پائے گئے۔ یہی 3 اوصاف ہے جن کی وجہ سے ان میں وہ حسن پیدا ہوا جس کو حیوانات نہیں سمجھ سکتے۔ یہ انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ دل کے چھٹے حصے سے اس باطنی حس کا ادراک کرتا ہے اور اس میں لذت پاتا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ؟ سنو، آگے آ رہا ہے۔ غرض تم کو جن اوصاف کی وجہ سے مذہبی رہنماؤں سے اور اماموں سے، بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، پیشوایان مذہب کے رہبر اور اماموں کے ساتھ محبت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمالات بدرجہ اتم موجود ہیں، کامل درجے میں موجود ہیں۔ لہذا آپ کی ذات کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ دنیا بھر کے علماء اور انبیاء سے بڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ کمال، جیسے میں نے بتایا تھا، کمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمال۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہ سمجھ میں آئی ہو تو میں پھر دوبارہ بتا دوں گا۔ تقدس کہہ لو، کمال کہہ لو، علم کہہ لو، یہ بات ہے۔ دیکھو، جو دین کے رہبر ہیں، علماء، بزرگان دین، عام طور سے لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں محبت ہوتی ہے؟ علم ہے ان کے پاس، کمال ہے ان کے پاس، انہوں نے اپنے آپ کو بری عادتوں سے صاف پاک بنایا ہے، دوسروں کو سیدھی راہ دکھائی ہے،
اور یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو جب ہمیں اپنے دین کے رہبروں سے، پیشوایان دین سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہونی چاہیے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمالات بہت اونچے درجے کے میں موجود ہیں تو آپ سے محبت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے والی اور پیدا کرنے والی ذات پر نظر ڈالو جس نے تم پر اپنے احسان فرمائے کہ ہزارہ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کے لیے بھیجے، پھر اپنا محبوب بھی تمہاری طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علم و قدرت اور تقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کے بے پایا علم اور غیر محدود قوت اور کمالات اوصاف کمالیہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ دیکھو کتنی آسان کر کے بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نے احسان فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ میں اکثر تقریر میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو دیکھو دوستو، جس طرح ہم دین کے پیشواؤں سے، رہبروں سے محبت کرتے ہیں، تو جو ان سے محبت کرنے کی وجہ ہے، سبب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل درجے میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ پھر آگے یوں فرماتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ سب کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے دیا ہے، تو اللہ رب العزت سے ان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ دوبارہ سنو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے والی اور پیدا کرنے والی ذات پر نظر ڈالو جس نے تم پر اپنے احسان فرمائے کہ ہزارہ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کے لیے بھیجے، اور پھر اپنا محبوب بھی تمہاری طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علم، قدرت اور تقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کے بے پایا علم، لامحدود قدرت اور اوصاف کمالیہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس میں کوئی عیب نام کو بھی نہیں، اور اس کے سوا کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے خالی ہو۔ اگر کسی مخلوق میں کوئی عیب نظر نہ آوے تو عجز، احتیاج، غلامی بڑا نقص ہے۔ ہاں، ہر آدمی، ساری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، عاجز ہے، دوسروں کا محتاج ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی موجود ہے یہ چیز، کیونکہ اس سے مخلوق کا کوئی فرد بھی مستثنا نہیں۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ حضرات تو کھانے پینے کے بھی محتاج تھے، نہ کسی کو رزق دے سکتے تھے، نہ کسی کو مار سکتے تھے، نہ کسی کو زندہ کر سکتے تھے، نہ فاعل مختار تھے، نہ قادر تھے۔ پھر قادر ذوالجلال کی قدرت انبیاء علیہ السلام کی قدرت میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی پر نظر ڈالو تو ایک بحر زخار، بہت بڑا دریا ہے کہ کہیں اس کا کنارہ ہی نہیں، کوئی ذرہ بھی اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آسمان و زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم، شجر و حجر، غرض جو شے خیال و ذہن میں بھی نہیں آ سکتی وہ اس علام الغیوب کے علم ازلی میں موجود ہے۔
غرض انبیاء علیہ السلام میں جو بھی صفات نظر آتی تھی وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا سایہ ہے۔ پھر جب دھوپ کی جانب باوجود اس کے عارضی اور ظل آفتاب ہونے کے تمہارا نفس میلان کرتا ہے تو اس کے مبدا یعنی آفتاب کی جانب کیوں مائل نہ ہوگا؟ اور جب مستعار صفات کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس قدر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ محبت کیوں نہ ہوگی؟ بس یہی بات سمجھانی تھی جو آخر میں آ کے آپ کو سمجھا دوں۔ میں اس بحث کو پھر دوبارہ مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھو دوستو، اس وقت ایک اچھا انسان ہونا شرط ہے، چاہے وہ ایمان والا بھی نہ ہو۔ دین کے جو پیشوا ہوتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے، ان کے کمالات کی وجہ سے، ان کے اچھی صفات کی وجہ سے، اور بس یہی بات رکھیے گا کہ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ اب اس سے کام لے کر آگے بڑھیے گا۔ یہ صفات انبیاء کرام میں ان سے زیادہ ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام سے ان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ صفات ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ ہے، تو ان سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ صفات ان حضرات میں بھی، انبیاء میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے نیک بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ صفات ہزارہ درجے بڑھی ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ میرے بھائیوں، غور و فکر کی عادت ڈالو، سنو اور یاد رکھو، سنو اور یاد رکھو۔ پیارے بھائیوں، سنو اور یاد رکھو، رزق کا اور تمہاری جو ضروریات ہیں ان کا اللہ نے پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ ہوں گی۔ اور زندگی دی ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے واسطے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا۔ تو سنو، تنہا رہا کرو، اپنا کام کاج کر کے، اپنی ضرورت پوری کر کے تنہا، اور وہاں خاموش یا ذکر، خاموش یا ذکر۔ جب ذکر ہے تو ذکر ہے، اور جب خاموشی ہے تو فکر ہو، یعنی سوچنا ہو، اسی کو مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ اس وقت یہ باتیں سوچو جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی، بھولیں گے نہیں، آپ بھولیں گے نہیں آپ انشاءاللہ۔ بڑی آسان باتیں ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اتنی بات تو جو بات شروع میں نے بتائی تھی، پھر بعد میں بتائی، ہر آدمی جانتا ہے اللہ کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کیسی قدرت اور کمال موجود ہے، ان میں غور کرنا، فکر کرنا۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کی صفات میں یا مخلوقات میں غور کرنا یہ ایک گھڑی غور کرنا 60-70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کو لوگوں نے کہیں اور فٹ کر دیا جا کے، یہی چیز ہے جو آپ سن رہے ہیں اس وقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے، اور دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ابھی
وقت بھی ہے، لیکن زیادہ نہیں پڑھتا میں اس وقت میں، طبیعت متوجہ نہیں رہتی۔ ہاں، آپ حضرات میں سے جن کو وضو کرنا ہے وضو کر لیں، جن کو وضو نہیں کرنا ہے اگلی صف میں بیٹھ جائیں، اگلی صف پوری کر کے پھر دوسری صف میں بیٹھیں، بات کسی سے نہ کریں، بالکل نہ کریں، ضرورت کی بات بھی نہ کریں نہ بات، بالکل یہاں کھڑے بات کر رہے ہیں، وہاں کھڑے بات کر رہے ہیں، بالکل نہیں۔ آج آپ صرف یہاں کے ماحول میں رہنے کے لیے آئے ہیں، یہاں علم اور عمل دونوں کی مشق کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، تو اب آپ ذکر میں مشغول ہو جائیں، ذکر کیجیے، جو آپ کا معمول ہے اگر وہ پورا کر رکھا ہے اسے پھر پڑھ لیجیے، ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس وقت پھر پڑھ لیجیے۔ میں پڑھ سکتا ہوں، آگے سنا سکتا ہوں، ماشاءاللہ پچھلے مہینوں کی بنسبت طبیعت اچھی ہے، بول سکتا ہوں، لیکن مجھے تجربہ ہے، علمی بات، توجہ دھیان سے سنی جانے والی بات زیادہ دیر نہیں سنی جاتی، اس واسطے میں بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔